بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اسماعیل سیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسماعیل انسپائریشن۔ دوستو، میں آج آپ کو ماں کی فرمانبرداری کا ایک زبردست اور سبق آموز واقعہ سنانے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نہ کسی ابدال کا کہا، نہ کسی قطب کا کہا، نہ کسی شہید کا کہا، بلکہ یوں فرمایا کہ آپ کا جنت کا ساتھی فلاں قصائی ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی حیران ہو گئے اور پھر اس قصائی کو دیکھنے کے لیے بازار چلے گئے، اور جب ان کے پاس پہنچ گئے تو حسب معمول وہ اپنا گوشت بیچ رہا تھا۔ پھر جب شام کا وقت آیا تو وہ اس قصائی نے کچھ بوٹیاں اپنی تھیلی میں ڈالی اور گھر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آج میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ تو اس قصائی کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اس قصائی نے کہا کہ بالکل آپ آ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ گھر روانہ ہو گئے۔ جب گھر پہنچ گئے تو سب سے پہلے اس قصائی نے ان گوشت کے ٹکڑوں کا سالن بنایا، اور پھر آٹا گوندا اور پھر روٹی پکائی۔ روٹی پکانے کے بعد اس نے ایک بڑھیا تھی، اس کو اپنے کاندھوں کے سہارے اٹھایا اور اس کا منہ صاف کیا، اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لقمے دے کر اس کو کھانا کھلایا۔ اور پھر جب کھانا کھلا رہے تھے اس وقت بڑھیا اس کو کچھ کہہ رہی تھی آہستہ آہستہ الفاظ میں۔ اس کے بعد اس کو کھانا کھلانے کے بعد اس کا منہ صاف کیا اور اس کو اسی طرح لٹایا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون تھی، تو اس قصائی نے کہا کہ میری ماں تھی۔ میں روز صبح اس کی خدمت کر کے بازار جاتا ہوں، اور پھر جب بازار سے شام کو آتا ہوں تو سب سے پہلے میں ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں، اور پھر میں اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آپ کو کچھ کہہ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، میں روز ان کی خدمت کرتا ہوں اور روز یہی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ تو قصائی کہنے لگے کہ میں کہاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں؟ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے خود فرمایا کہ میں ہی موسیٰ ہوں۔ تو اس قصائی کا آپ خود اندازہ کریں کہ اس قصائی کی خوشیوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگنے باہر کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، کسی قبر کے پاس، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، حالانکہ جنت آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث میں آتا ہے کہ جو والدین کا دعا اپنی اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی قدر کرنے اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔